میرا سوال یہ ہے کہ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمین کا، تو اس کو آیا کہ زکوٰۃ کے نصاب کی کیلکولیشن میں اس کو جمع کریں گے؟ ایک تو ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس نے حساب لگا لی، اس کے سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی پی فنڈ میں کیا ہے؟ کرنسی ہے، ٹھیک، رقم ہے، رقم موجود ہے، رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ جی پی فنڈ میں جو کچھ بھی گیا ہے، جی پی فنڈ میں 3 طرح کی رقم ہوتی ہے۔ اوکے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور سرکاری اداروں میں شاید 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ سے 500 روپے کٹنے ہیں، ٹھیک ہے، 500 روپے کٹ کے ایک فنڈ میں جاتے ہیں، صحیح، تو پرائیویٹ اداروں کا یہ رول ہے، سرکاری رول ہے کہ پرائیویٹ ادارے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی پیسے اس فنڈ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ پیسے اسی کو دے رہے ہیں۔ یہ 1000 روپے چلے گئے، صحیح، یہ 2 طرح کی رقم آئی۔ ٹھیک، سرکاری اداروں کے بارے میں کوئی حتمی مجھے پتہ نہیں ہے، سنا نہیں کبھی کہ اس میں جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سے جتنی رقم جاتی ہے اتنی ہی سرکار بھی ملاتی ہے، بالفرض فرض کر لیتے ہیں نہیں ملاتی، ٹھیک، تو اب یہ ایک قسم کی رقم گئی۔ لیکن جب یہ رقم جا کر فنڈ میں جمع ہو جاتی ہے تو وہ فنڈ اصل میں کسی نہ کسی بینک میں قائم ہوتا ہے۔ اب بینک اس رکھے ہوئے سرمایہ پر سود بھی لگاتا ہے، یعنی سود کا اضافہ کرتا ہے، سود دیتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو وہ رقم ہے جو اس نے جمع کروائی ہے، یعنی 1000 روپے ہماری مثال کے مطابق، ٹھیک، اور دوسری رقم وہ ہے جو کئی سالوں کا اضافہ ہوتے ہوئے سود کی صورت میں جس کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اب صورتحال ایسی ہے کہ سود کی رقم کو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ، تو حرام، زکوٰۃ جیسی پاک چیز کی کیلکولیشن میں سود جیسی ایسی ناپاک چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات یہ کہ جی پی فنڈ کا اس نے حساب لگا لیا کہ اتنی رقم اس کی اپنی جمع کرتا ہے، ٹھیک، زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے، یعنی جی پی فنڈ میں بھی جو رقم جمع ہو رہی ہے، جی جی، شرائط پائے جانے پر اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اوکے اوکے، لیکن چونکہ وہ رقم فوری طور پر نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور جب ملازمت سے فراغت ہوتی ہے یا ریزینیشن دیتا ہے جی، یا چھوڑ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ فراغت کا زیادہ تر معنی جو ہے وہ نکالے جانے پر ہی ہوتا ہے، جی، یا ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، صحیح، تو پھر وہ رقم سے ملتی ہے۔ تو اگر 20 سال بعد ملی ہے تو اس رقم پر اتنی رعایت ہے جی جی، کہ فوری نہ نکالے، زکوٰۃ تو بن رہی ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اتنی رعایت رکھی گئی کہ فوری نہ نکالے، جب ملے اس وقت یہ نکالے۔ یعنی 20 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے فار ایگزامپل، اور جی پی فنڈ اس وقت ریئلائز ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس ٹائم یہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا نا کہ اس ٹائم 1 سال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، یس، بہت امپورٹنٹ۔ مثال کے طور پہ سے یہ حساب لگائے گا کہ 2020 میں اسے 5 لاکھ روپے ملے، ٹھیک ہے، 2019 میں اس کے اکاؤنٹ میں 4.5 لاکھ تھے، تو 2020 کی یہ زکوٰۃ نکالے گا اس جی پی فنڈ پر 5 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اور پھر 2019 کے نکالے گا 4.5 لاکھ کی، اوکے، پھر 2018 کے نکالے گا 4 لاکھ کی، صحیح، یوں جس سال جتنے رہے ہوں گے سارے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ اوکے، ٹھیک، اور یعنی مصعب یہ پھر ساتھ ساتھ دینا جو ہے زیادہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ دیتا رہے تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ پھر بعض اوقات نفس بھی ہے نا، اب اتنی بڑی رقم بنے گی تو وہ اللہ ہمیں جو ہے بخل سے محفوظ کرے، دل پر بھاری جو ہے نا وہ نہ لگنے لگے اور اس وقت پھر آزمائش میں نہ پڑے۔ بخل کے 2 درجے ہیں۔ جی جی، بخل کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا نکالنا، خرچ کرنا، صرف کرنا شریعت نے واجب کیا ہے، اللہ، وہاں صرف نہ کرنا بخل ہے۔ تو یہ وہ بخل ہے جس کا ترک کرنا واجب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بخل ایک وہ ہے کہ معاشرے کے اندر مروت کی جگہ ہے جہاں صرف کرنا مروت کا باعث سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنا مایوس سمجھا جاتا ہے، تو وہاں وہ دوسرا درجہ ہے بخل کا۔ تو اصل بخیل تو کہتے ہی اس کو ہیں
کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہے شریعت کی طرف سے وہاں یہ نہ کرے.